تو جی ہم نے خلجیوں کا سنا تھا کہ خلجیوں نے ہندوستان پہ حکومت کی. آج ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اسامہ خلجی, اور ان کے اینسسٹرز نے بھی دہلی پہ حکومت کی تھی. اور آج ہم دیکھیں گے کہ آج کل یہ پوڈ کاسٹ میں بڑے جا رہے ہیں اور بڑے چائے ہوئے ہیں, تو ان کے ساتھ بھی ہم تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے. اسامہ ویلکم پوڈ کاسٹ. تھینک یو. میں نے ویسے بڑا لیم سا انٹروڈکشن دیا نا. نہیں, بہت ڈفرینٹ ہے. سو تھوڑا سا بتائیں مجھے کہ جسٹ تو آڈینس کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے تھوڑی سی کہ کدھر پیدا ہوئے تھے یہ خلجی جو ہے, یہ افغانستان میں ہوتے ہیں, پاکستان میں ہوتے ہیں, کدھر ہوتے ہیں؟ جی میری پیدائش پشاور کی ہے, تعلق نوشہرہ سے ہے. خلجی میرے خیال سے غزنی علاقہ ہے افغانستان کا, وہاں سے بتایا ہمیں یہ گیا ہے کہ وہاں سے اکثر آئے تھے. اور ابھی بلوچستان, صدر بلوچستان میں بھی ہوتے ہیں. تو پہلے زمانے میں تو یہ سارا ایک ہی علاقہ تھا. تو یہ بارڈر تو نئے کلونیل بارڈرز ہیں جو برطانیہ کے راج کے ختم ہونے کے بعد جو ہے ہمیں نظر آئے, لیکن اس سے پہلے تو سارا علاقہ ایک ہی تھا. تو یہ انٹروڈکشن ہے. پھر اسلام آباد میں ہی بڑا ہوا, اس کو ایجوکیشن زیادہ یہاں ہی ہوئی. تو یہی ہے. پدماوتی مووی تو دیکھی ہوگی آپ نے؟ جی پدماوتی مووی تو دیکھی ہوگی آپ نے؟ میں نے ایکچولی نہیں دیکھی. نہیں دیکھی ہے. تو اس میں بھی ہوتا ہے نا علاؤدین خلجی جو کہ آتا ہے علاؤدین خلجی کے بارے میں. یا سو آئی واز واچنگ ون آف یور ویڈیو جس میں یو ور ٹاکنگ اباؤٹ ڈیجیٹل رائٹس. تو سب سے پہلے تو ایک لے مین کی زبان میں سمجھائیں کہ ڈیجیٹل رائٹس ہوتے کیا ہیں؟ دیکھیں, ڈیجیٹل رائٹس آپ کے وہ حقوق ہیں جو آپ ٹیکنالوجی یا انٹرنیٹ کا جب استعمال کرتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کے کیا حقوق ہیں, اس کے اوپر جو آپ سارا ایک براڈ اسپیکٹرم ہے. تو اس میں اظہار رائے کی آزادی کا حق آ جاتا ہے, پرائیویسی کا حق آ جاتا ہے, اور معلومات تک رسائی کا حق آ جاتا ہے. سو پھر یہ جو ہمارے جو یہاں پہ ویسے اگر آپ دیکھیں تو میڈیا میں تو ویسے بھی سینسرشپ چل رہی ہے نا, کہ کچھ جگہوں پہ کوریج مل رہی ہیں, کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ کوریج بالکل نہیں دی جاتی. جس طرح ہم بلوچستان کا جو مارچ آ رہا ہے تربت سے, آئی ایم ناٹ شیور کہ پوڈ کاسٹ جب پبلش ہوگا تب وہ مارچ ہوگا, ختم ہو گیا ہوگا یا کیا ہوگا. لیکن تو جس طرح سے سوشل میڈیا پہ ہم کچھ ویڈیوز ڈالتے ہیں, ٹویٹس کرتے ہیں, اسٹیٹسز ڈالتے ہیں, تو وہ کتنے غلط ہیں کتنے ٹھیک ہے کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ آئی مین میں نے کیونکہ دیکھا ہے کہ میرے کچھ دوستوں پہ نا, مطلب کسی نے ٹویٹ کر دیا اسلام آباد میں بیٹھ کے, اور اس کے اوپر ایف آئی آر ہوئی ہے کوئٹہ میں, کسی شخص نے جا کے ایف آئی آر کی کہ اس سے میرے سینٹیمنٹس ہرٹ ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں جو یہ ایشوز ہے اس کو کس طرح سے ٹیکل کیا جائے؟ دیکھیں میرے خیال سے قانون کا بہت زیادہ ابیوز ہو رہا ہے, بہت زیادہ غلط استعمال ہو رہا ہے پاکستان میں. اور یہ پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے دیکھا ہے ایک انکریز ہو گیا ہے اس ٹرینڈ میں. تو بہت زیادہ جو قانون سٹیزنس کی پروٹیکشن, ان کے تحفظ کے لیے بنائے گئے ہیں, انہی قوانین کو جو ہے ابیوز کر کے, غلط استعمال کر کے لوگوں کی آواز بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اسی میں اس کو ایک لیگل پروسیس کو ہی پنشمنٹ بنا دیا جاتا ہے, جس میں آپ پہ اتنی ایف آئی آریں ہو جائیں گی تو آپ جو ہے آدھا ٹائم تو کورٹس میں پیشیوں پہ جاتے رہیں گے, رائٹ. پھر اس کے علاوہ پھر آپ دیکھیں گے اس کا کاسٹ بھی ہوتا ہے, فائنینشیل کاسٹ ہوتا ہے, پھر آپ کا ٹائم کا کاسٹ ہوتا ہے, مینٹل کاسٹ ہوتا ہے. تو آپ اسی میں مگن ہو جاتے ہیں, اور آپ کا جو اصلی کام ہے جس میں آپ کی گروتھ ہوتی ہے, پرسنل گروتھ ہوتی ہے, پروفیشنل گروتھ ہوتی ہے, اور اگر آپ سوسائٹی کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں تو سب کچھ جو ہے ظاہری بات ہے امپیکٹ ہوتا ہے اور رک جاتا ہے. اور اس کے علاوہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایک تو یہ پروسیس ہو گیا, پھر دوسرا آپ اس کا ایک چلنگ ایفیکٹ آتا ہے. اچھا. تو چلنگ ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ ابھی میں دیکھوں گا کہ کسی اور کے ساتھ یہ ایسا ہو رہا ہے, کوئی اور دیکھے گا تو وہ سب جو ہے ڈرنا شروع ہو جائیں گے, اور ایک خوف کی فضا جو ہے چھا جاتی ہے کہ تو اس سے پھر آپ سیلف سینسرشپ شروع کر دیتے ہیں. اب کہتے ہیں اچھا اس بات پہ مجھے, اس موضوع پہ مجھے بات نہیں کرنی چاہیے, اس کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے. اور یہ حالانکہ بنیادی حقوق ہے. تو ہمارے پاکستان کے آئین میں آرٹیکل 19 ہمیں اظہار رائے کی آزادی دیتا ہے, آرٹیکل 19A ہمیں معلومات تک رسائی کی آزادی دیتا ہے, آرٹیکل 14 میں ڈگنیٹی اور پرائیویسی کی پروٹیکشن آپ کو دی گئی ہے. تو یہ ساری اور پھر آرٹیکل 25 جو 25 ہے وہ بہت ضروری ہے کیونکہ وہ ایکوالٹی بیفور دا لا کا آپ کو جو ہے ایک گارنٹی دیتا ہے. تو یہ حقوق تو ہم پیدا حقوق کے ساتھ ہوتے ہیں, لیکن یہ پھر ہمارے حقوق چھینے جاتے ہیں.
اور جو اکثر آپ دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ لوگ جو جدوجہد کر رہے ہیں ابھی بالکل معصوم خواتین ہیں، ان کے بھائیوں، ان کے ابو کو، ان کے شوہروں کو، ان کے بچوں کو جو لاپتہ کیا جاتا ہے، تو وہ تو ابھی مارچ کریں گے آبویسلی. ان کا اور کیا زندگی میں رہ گیا ہے کہ ان سے آپ چھین سکتے ہیں. تو وہ اس وجہ سے پھر اس طرح کے مارچز ہو رہے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں میڈیا پہ پھر بہت زیادہ قدغنے ہیں. تو میڈیا فریڈم بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے، جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ٹی وی پہ جو کچھ ہمیں خبروں میں نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ایک بہت مختلف پاکستان ہے ایز کمپیئر ٹو کہ اصل میں گراؤنڈ میں پاکستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور اس کی تھوڑی جو ہے ہمیں ریپرزنٹیشن سوشل میڈیا پہ نظر آ جاتی ہے. سو اب یہ جو مشینری ہے ریاست کی، یہ جس طرح سے اس کے اوپر تو کنٹرول ہے تھرو پیمرا، بٹ وہ جنرل پریکٹسز کیا ہیں جس کے ذریعے یہ لوگ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو ایک تو ہم دیکھتے ہیں پیکا کا قانون آ گیا ہے جو تحفظ کا قانون ہونا چاہیے، لیکن اس کو جو ہے اسٹیٹ کی پروٹیکشن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. تو میرے خیال سے ان سارے مسئلوں کا حل جو ہے وہ جمہوریت ہی ہے، جس میں ہمارے پاس ایک اسٹرانگ پارلیمنٹ ہو، اور وہ پارلیمان کی جو ہے اوور سائٹ ہو سارے انسٹیٹیوشنز پہ ملک میں جتنے بھی ادارے ہیں. تو پیمرا کیا کر رہا ہے، میڈیا میں کیا ہو رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے، پی ٹی اے کیا کر رہا ہے، ایف آئی اے کی کیا کارکردگی ہے، یہ سارے جو ہے پارلیمنٹ کی اوور سائٹ ہونی چاہیے، رائٹ. اس کے علاوہ پھر پارلیمنٹ کی کمیٹیز ہیں جو اسپیشلائز کرتی ہیں، اس میں ہیومن رائٹس کی کمیٹی ہے، آئی ٹی کی کمیٹی ہے، دیگر کمیٹیاں ہیں، ایجوکیشن پہ ہر موضوع پہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کمیٹی ہوتی ہے جن کا مینڈیٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ بلائیں حکومتی جو افسر ہیں اور ان سے سوال پوچھیں اور انشور کریں کہ جو قوانین بنائے جا رہے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن ہو. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ پھر ہمارے کورٹس ہیں. تو کورٹس کا بھی یہی کام ہے، خاص کر جو آپ کی سپیریئر جوڈیشری ہے، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ، ان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ انشور کریں کہ آپ کے جو حقوق ہیں وہ آپ سے چھینے نہیں جا رہے، اور جو قانون ہے وہ صحیح طرح نافذ ہو رہا ہے ایک ملک میں. سو جو ایف آئی اے ہے اس میں کیا مطلب واٹ آر دا بیڈ پریکٹسز جو کہ کی جاتی ہیں؟ لائک جو کہ میں نے دیکھی ہیں کہ آپ کے اوپر پرچہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کے اوپر پرچہ ہوا ہے. آپ کو پتہ تب چلتا ہے جب ایف آئی اے والا آپ کے گھر پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس میں کون سے، اور میں تھوڑا سا یہ اس سے نا ایک تو چیزیں ہم نا اسٹیٹ لیول پہ دیکھتے ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو پرسنل لیول پہ، مطلب جو پرائیویسی کا لا ہے، فور سپوز آپ کی کسی نے آپ کی پکچر اپلوڈ کر دی وداؤٹ یور کنسینٹ، اس طرح کی جو موٹی موٹی چیزیں، تھوڑا ان کے بارے میں بھی اف یو ہیو اینی آئیڈیا کہ وہ کس طرح سے ایک شخص اپنے آپ کو وہ کرے، اپنی پرائیویسی کو جو ہے وہ رکھیں، قانونی تحفظ اس کو کس طرح سے حاصل ہے. بالکل. دیکھیں، جو پیکا کا قانون ہے 2016 میں بنایا گیا، اور اس میں کچھ کافی ایسے کلازز ہیں جو آپ کو پروٹیکشن دیتے ہیں، اور کچھ کلازز ہیں جو اکثر جو ہے پھر ریاست کی طرف سے آپ کے خلاف بھی استعمال ہوتے ہیں، رائٹ. لیکن جو پروٹیکشن والے ہیں اس میں آپ دیکھتے ہیں سیکشن 21 ہے 21، جس میں آپ کی تصاویر آپ کی اجازت کھینچی گئی ہوں یا آپ کی تصاویر کو مورف کیا ہو، اور آپ کی پرائیویٹ تصویریں کو اگر کوئی پبلکلی سوشل میڈیا پہ شائع کرتا ہے، تو اس قسم کے اگر آپ کے ایشوز ہوتے ہیں وہ سیکشن 21 کے تحت آپ اس پہ کمپلینٹ ایف آئی اے کے پاس جا کے کر سکتے ہیں. پھر سیکشن 24 ہے جو کہ سائبر سٹاکنگ کا ہے، جس میں اگر آپ کو فون کے ذریعے، سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ کے ذریعے کوئی بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے کانسٹنٹلی، تو آپ اس کے تحت جو ہے وہ پرچہ کاٹ سکتے ہیں. جو سیکشن 22 ہے وہ چائلڈ پورنوگرافی سے ریلیٹڈ ہے کہ بچوں کی جو ایکسپلائٹیشن ہوتی ہیں، ان کی تصاویر اور ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، تو اس پہ پھر زیادہ اسٹرکٹ پنشمنٹ ہے، وہ سیکشن 22 آپ کو پروٹیکشن دیتا ہے. تو یہ کچھ سیکشنز ہیں جو آپ اپنی پروٹیکشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں پیکا کے ذریعے، جس میں آپ ایف آئی اے کے پاس جاتے ہیں اور ایف آئی اے کے دفتر میں آپ درخواست دیتے ہیں، کمپلینٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ایف آئی اے جو ہے انکوائری کرتی ہے اپنی انٹرنل، اور وہ دیکھتی ہے کہ کیا اس کیس میں میرٹ ہے یا نہیں. جب وہ ختم ہو جاتی انکوائری تو پھر جو ہے وہ کیس جاتا ہے کورٹ میں، جو اسپیشل کے پیکا کے اسپیشل کورٹس ہیں. اچھا. اور پیکا کے اسپیشل کورٹس آپ کے لوور کورٹس میں ہی ہوتے ہیں، لوور جوڈیشری میں، تو ان کے پاس جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ ٹرائل شروع ہوتا ہے. تو یہ انٹیروگیشن کے بعد جاتے ہیں؟
پولیس کی طرح نہیں کہ FIR کے بعد ڈائریکٹ جا کے بندہ پکڑ لیا. بالکل, تو اس میں تھوڑا سا فرق ہے. وہ تھوڑا انکوائری کرتے ہیں FIA اپنی, اور اس کے بعد پھر انویسٹیگیشن وغیرہ جو ہے جو قانون کے مطابق ہے وہ ہوتی ہے. اور اس کے کافی رولز ہیں, پیکا کے FIA کے لیے رولز بنائے گئے ہیں. لیکن ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ FIA کے پاس بھی کیپیسٹی اتنی زیادہ نہیں ہے. ایک تو وہ ہر جگہ موجود نہیں ہے, صرف بڑے شہروں میں ان کے دفاتر ہیں, اور اس کے علاوہ پھر انڈرسٹینڈنگ بھی قانون اور پروسیس اور حقوق کی صحیح طرح نہیں ہے. اور پھر اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ FIA کو پھر اسٹیٹ کی طرف سے بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو کچھ کیسز میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک دن ٹویٹ آئے گا اور اس کے 2-3 گھنٹے بعد ہی کسی بندے جس نے بھی کیا ہوگا, چاہے وہ سیاستدان ہو, چاہے وہ صحافی ہو, چاہے وہ ایکٹیوسٹ ہو, ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے. تو یہ آبویسلی جو ہے قانون کا غلط طور پہ استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے, لیکن FIA اس کو لیگل کور دینے کی کوشش کرتا ہے. اوکے, سو جو سوشل میڈیا پہ میں نے پڑھا تھا ایک جگہ پہ کہ ان لوگوں نے بڑے خط بھیجے ہیں فیس بک کو, ٹویٹر کو, کہ یار یہ اکاؤنٹس ہیں ان کو بند کر دیں, ان کو چالو کر دیں. تو اس حوالے سے کتنا انٹرٹین کرتا ہے یہ میٹا وغیرہ اسٹیٹ ایجنسیز کو؟ دیکھیں, جو مختلف سوشل میڈیا کمپنیز ہیں ان کا کمپلائنس ریٹ جو ہے ڈفرینٹ ہے. تو ٹک ٹاک کا بہت زیادہ کمپلائنس ہے, اچھا, میٹا کا بھی کافی کمپلائنس ہے. ٹویٹر کی طرف آتے ہیں تو کمپلائنس تھوڑا کم ہوتا ہے. گوگل کا بھی کافی ہوتا ہے کمپلائنس. تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ ان کی ہر سال جو ہے, بلکہ ہر 6 مہینے اور کچھ کمپنی کے ہر 3 مہینے ٹرانسپیرنسی رپورٹس آتی ہیں, جس میں وہ آپ کو نمبرز بتاتے ہیں کہ کتنی ہر حکومت کی طرف سے ان کے پاس ریکویسٹس آئیں اور ان میں سے کتنی ریکویسٹ جو ہے انہوں نے انٹرٹین کی. اچھا, اکثر جو پاکستان میں ڈیجیٹل رائٹس پہ لوگ کام کرتے ہیں میری طرح, ہمارا یہی خیال ہے کہ کمپنیاں کچھ زیادہ ہی کمپلائی کر رہی ہیں آلریڈی گورنمنٹ ریکویسٹ کے ساتھ. اچھا, اور تھوڑا سا انہیں کم کمپلائنس کی ضرورت ہے, کیونکہ جس قسم کی ریکویسٹ آپ دیکھتے ہیں تو وہ زیادہ تر جو ہے سٹیزنس کی رائٹس کے خلاف ہوتی ہیں. اور اس میں ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ جو ریکویسٹ جا رہی ہوتی ہیں ان کی کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. تو PTA کتنی ریکویسٹ بھیج رہا ہے, کن سبجیکٹ پہ, کس قانون کے تحت, وہ PTA کبھی کسی کو نہیں بتاتا. تو میرے خیال سے اس پہ بھی ذرا پارلیمنٹری اوور سائٹ ہونی چاہیے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ بالکل بھی انہیں کوئی ریکویسٹ نہ بھیجیں. کچھ ڈینجرس کانٹینٹ ہوتا ہے جس سے کسی اور کی زندگی کو جو ہے فرق پڑ سکتا ہے, تو وہ ایمرجنسی کے طور پہ جانا چاہیے. اور اس طرح کی کمپنیز کے ساتھ ان کے چینلز ہوتے بھی ہیں جس میں جو ایمرجنسی سچویشن میں کوئی کانٹینٹ ہو تو وہ ہٹا بھی دیتے ہیں جلدی سے. سوشل میڈیا کمپنیز کا اپنا ایک پروسیس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں 3 لیئرز ہیں اس کے. اچھا, تو سب سے پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ کیا جو یہ کانٹینٹ ہے وہ سوشل میڈیا کی جو کمپنیز ہیں ان کے کمیونٹی سٹینڈرڈز کے خلاف ہے یا نہیں, رائٹ. اور وہ کمیونٹی سٹینڈرڈز اوور ٹائم ڈیولپ کیے گئے ہیں, اور کمیونٹی سٹینڈرڈز کی امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہر ملک کا ایک مختلف ٹیم ہوتی ہے جس میں ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان کے پاس. اچھا, جو کہ اسے دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ پھر وہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ کانٹینٹ جو لوکل لا ہے اس کو وائلیٹ کرتا ہے یا نہیں. تو یہ دوسری سطح پہ لوکل لا کو دیکھتے ہیں. اور پھر تیسری سطح پہ وہ دیکھتے ہیں کہ کیا انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لا جو ہے کیا اس کی خلاف ورزی یہ کانٹینٹ کرتا ہے یا نہیں. تو اگر کوئی کانٹینٹ کمیونٹی سٹینڈرڈ کے بھی خلاف ہو, لوکل لا کے بھی خلاف ہو, اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لا کے بھی خلاف ہو, پھر جا کر وہ اس پہ ایکشن لیتے ہیں, یا ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں اور یا وہ ٹیک ڈاؤن کر لیتے ہیں. تو جو پاکستان سے کمپلینٹس جاتی ہے, آئی ایم پریٹی شیور کہ اس میں جو آپ نے دوسرا مینشن کیا نا کہ لوکل لاز جو ہیں اس کے تو خلاف ہوں گی, لائک کیونکہ قوانین تو غلط بھی ہو سکتی ہے, لازمی نہیں کہ قوانین ساری ہوں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انٹرنیشنل لاز میں وہ غلط نہ ہو چیز. تو کیا پھر یہ ٹیک ڈاؤن نہیں کرتے؟ پھر نہیں کرتے انلیس پھر کورٹ کا آرڈر آئے. تو جب کورٹ مینڈیٹڈ آرڈر آتا ہے پھر ان کو ایکشن لینا پڑتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کورٹ آرڈر کرتا ہے اس کا مطلب ہے ایک لمبا لیگل پروسیس چل چکا ہے. ایک دم سے کوئی آربیٹریلی ایک افسر جو ہے وہ ریکویسٹ نہیں بھیج رہا ہے. کسی نے کمپلینٹ کی, وہ کورٹ میں گیا, وہ ٹرائل ہوا, جج نے ڈیسیژن دیا, اور پھر اس پہ جو ہے ایک ڈیسیژن آیا. تو کچھ کیسز کا پتہ ہے کہ کن کیسز میں سے ہوا؟
سوری کچھ کیسز کا پتہ ہے آپ کو جو پاکستان میں ہوا ویسے اور اس میں ہوا واقعی میں جو آپ کہہ رہے ہیں ابھی؟ دیکھیں مسئلہ یہی ہے کہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. تو ہمیں پی ٹی اے نہیں بتا رہا ہے کہ کیا ریکویسٹ وہ بھیج رہے ہیں. سوشل میڈیا کمپنیز بھی ہمیں یہ نہیں بتا رہی کہ کیا کیسز کس نیچر کے ہیں. وہ آپ کو بتا دیں گی کہ شاید وہ بلاسفمی سے ریلیٹڈ ہے یا شاید وہ ڈیفیمیشن سے ریلیٹڈ ہے، جو بھی ہے وہ بتا دیتے ہیں لیکن اسپیسیفک نہیں بتاتے. لیکن کچھ کیسز میں وہ پھر کیس اسٹڈی ہائی لائٹ کرنے کے لیے بتا دیتے ہیں. تو اس میں گوگل کی ٹرانسپیرنسی رپورٹ میں کچھ سال پہلے ایک کیس آیا تھا جس میں پاکستانی حکومت پی ٹی اے نے گوگل کو لکھا کہ یہ ایک خط ہے جو گوگل ڈاکیومنٹ پہ ہے جو لوگ سائن کر رہے ہیں پاکستان میں اور پٹیشن بھیج رہے ہیں بیسکلی حکومت کو، تو یہ آپ ہٹا دیں. اور اگر آپ کو میں بتاؤں کہ وہ کس چیز پہ تھا تو وہ سب اس پہ ہنس رہے ہوتے ہیں. وہ بیسکلی ایک ایکیڈیمک فریڈم پہ ایک لیٹر تھا جو پاکستانی پروفیسرز پورے ملک سے جو ہیں جو یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں وہ سائن کر رہے تھے کہ پاکستانی یونیورسٹی کیمپسز میں ایکیڈیمک فریڈم ہونا چاہیے، ہمیں ڈکٹیٹ نہ کریں کہ ہم کیا پڑھا سکتے ہیں کیا نہیں پڑھا سکتے ہیں. اور اس پہ پروفیسرز نے وہ سائن کیا ہوا تھا اور پی ٹی اے گوگل کو کہہ رہی ہے کہ یہ گوگل ڈاکیومنٹ سے یہ ڈاکیومنٹ ہی آپ پلیز ہٹا دیں تاکہ لوگ اس کو دیکھ نہ سکیں اور سائن نہ کر سکیں. اور پھر گوگل نے آبویسلی اس پہ کمپلائی نہیں کیا. تو اگر اس قسم کے اور اس نیچر کے ریکویسٹ جائیں گے کمپنیز کے پاس تو پھر آبویسلی وہ سیریسلی بھی نہیں لیں گے اس قسم کے ریکویسٹ کو. تو میرے خیال سے ایک اگر قانون کے تحت اور پروسیس کے تحت جو ہے ریکویسٹ جاتی جائیں حکومت کی طرف سے تو پھر اب کمپلائنس بھی بہتر ہوگی. لیکن اگر آپ جو ہے کسی پولیٹیکل سپیچ کو سینسر کرنا چاہتے ہیں یا کسی جرنلسٹک پیس کو آپ سینسر کرنا چاہتے ہیں اور سوشل میڈیا سے کہتے ہیں تو آبویسلی سوشل میڈیا کمپنیز اس پہ کمپلائی نہیں کریں گی. اور اس سے ہی ریلیٹڈ یہ ڈیمانڈ ہے جو پاکستانی حکومت اور ریاست بہت ٹائم سے قوانین کے ذریعے کوشش کر رہی ہے کہ وہ سوشل میڈیا کمپنیز کو فورس کرے کہ وہ پاکستان میں لوکل دفاتر بنائے. اچھا. اور اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جب انڈیا میں ٹویٹر کا دفتر جو ہے سیٹ اپ ہو چکا تھا اور ٹویٹر نے جو ہے ایک بی جے پی کے کسی لیڈر کی پوسٹ جو ہے ہٹائی ٹویٹر سے. اچھا. کیونکہ وہ کشمیر سے یا مسلمانوں کے خلاف جو ہے کافی ہیٹ سپیچ میں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے اس پوسٹ کے ذریعے. ٹویٹر نے وہ پوسٹ ہٹا دی. انڈین حکومت نے کیا کیا کہ پولیس بھیج دی اور پورے ٹویٹر کے دفتر کا گھیرا کر لیا اور کہا کہ ہم آپ کا بندہ اریسٹ کریں گے کیونکہ آپ نے یہ پوسٹ ہٹوائی. تو اگر اس قسم کی چیزیں پھر پاکستان میں بھی سوشل میڈیا کمپنیز لے آئیں تو ابھی ہمیں نہیں پتہ وہ کریں گے ایسے یا نہیں کریں گے، لیکن ایک تھریٹ ہے اور ایک رول آف لاء کا مسئلہ جو ہے انٹرنیشنل کمپنیز کو نظر آتا ہے. اور اس میں پھر یہ بھی ہوتا ہے انٹرنیشنل کمپنیز کی پالیسی ہوتی ہے کہ اگر آپ کے لوکل سٹاف کو کوئی تھریٹ ملتی ہے یا ان کی سیفٹی جو ہے انڈر تھریٹ آتی ہے تو پھر آپ ریکویسٹ کو کمپلائی کر لیا کریں. تو بیسکلی آپ غنڈہ گردی کے تھرو جو ہے سینسرشپ کر سکتے ہیں اگر لوکل پریزنس ہو ایسی کمپنیوں کے. تو اٹ از گڈ کہ یہاں پہ نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ ہر سوشل میڈیا کمپنیز کی ڈیڈیکیٹڈ پاکستان ٹیم ہوتی ہے. ان کے ریجنل آفیسز ہوتے ہیں، وہ وہاں موجود ہوتے ہیں، وہ پاکستان ٹریول کرتے رہتے ہیں، گورنمنٹ سے میٹنگز کرتے رہتے ہیں. ان کا کانسٹنٹ ایک چینل ہوتا ہے آف کمیونیکیشن. جو ایمرجنسی ریکویسٹ ہوتے ہیں وہ ان کے پاس جا رہے ہوتے ہیں حکومت کی طرف سے اور اس کی کمپلائنس بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو میرے خیال سے انٹرنیٹ کا پورا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ فزیکل جو آپ کی ساری میٹنگز اور دفاتر کا جو اسٹرکچر ہے اس کو آپ کم سے کم کریں کیونکہ انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کسی سے بھی مل سکتے ہیں. زوم پہ آپ میٹنگ کر سکتے ہیں رائٹ. اور ہم نے کووڈ میں دیکھا کہ کس طرح ہر کوئی جو ہے سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے تھرو دنیا بھر میں لوگ کولیبریٹ کر رہے تھے، میٹنگ کر رہے تھے، کام کر رہے تھے. تو فزیکل آفیسز کی ویسی بھی ضرورت نہیں ہوتی اور انٹرنیٹ کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کنیکٹ کریں دنیا کو زیادہ سے زیادہ. سو میں جاؤں گا تھوڑا سا پولرائزیشن کی طرف کہ کس طرح سے یہ کمپنیز فیل ہوئیں پولرائزیشن کو کنٹرول کرنے میں. لیکن اس سے پہلا جو میرا سوال ہے وہ یہ کہ آپ بولو بھی میں کام کرتے ہیں رائٹ. تو بولو بھی از ورکنگ آن ڈیجیٹل رائٹس. تو آپ لوگوں کے پاس جو کمپلینز آتی ہیں اس میں سے کامن کمپلین کیا ہوتی ہے لوگوں کی؟ کیا مسئلہ ہے؟ لائک
آتی ہوں گی نا آپ لوگ کے پاس کمپلینز وغیرہ؟ دیکھیں سب سے زیادہ جو کمپلین آتی ہے وہ خواتین کی طرف سے آتی ہے, جس میں ان کی یا ہیکنگ ہوئی ہوتی ہے یا ان کی تصاویر کے ذریعے ان کا کوئی بلیک میل کر رہا ہوتا ہے. تو اس قسم کی کمپلینس بہت زیادہ آتی ہیں. اس کے علاوہ جرنلسٹ یا ایکٹیوسٹ کی آتی ہیں کہ ان کے اوپر FIA کا کوئی کیس ہو گیا ہوتا ہے پیکا کے تحت, اور پھر جو ہے ان کو FIA کی انہیں نہیں پتہ کہ FIA کے ساتھ کس طرح سے وہ کریں. تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں انہیں کنیکٹ کریں کہ لائرس کے ساتھ جو ان کو ایڈوائز کر سکیں, ہیلپ کر سکیں. اور پھر ایسی خواتین بھی ہوتی ہیں جنہوں نے مثال کے طور پہ ہراسمنٹ پہ کوئی بات کی ہوتی ہے کسی کے بارے میں, کہ کسی نے اگر ان کو ہراس کیا ہو, اور پھر جو ہراسر ہوتے ہیں وہ ان کے خلاف جو ہے پرچہ کاٹ دیتے ہیں پیکا کے تھرو, اور FIA پھر ان کو الٹا تنگ کرنا شروع کر دیتی ہے اور ان کو انویسٹیگیٹ کرتی ہے, عجیب عجیب سوال پوچھتے ہیں, پھر ان کے کورٹ میں پیشیاں ہوتی ہیں. تو یہ بیسک رینج ہے جس قسم کے پھر کمپلینٹس آتی ہیں ہمارے. سو ہاؤ ٹو میک دس پروسیس اسموتھ, کہ مثال کے طور پہ میں نے کسی کو کال آؤٹ کیا انٹرنیٹ کے اوپر کہ یار میرے ساتھ ہراسمنٹ کی اس بندے نے, تو اس پروسیس کو آئیڈیل کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ لائک دیکھیں اس پروسیس کو, کیونکہ ہمارے پاس ڈیفیمیشن لاز موجود تھے پیکا میں بھی, اور پیکا کا جو سیکشن 20 تھا اس میں 2 پارٹس تھے. اس میں وہ کہتے تھے کہ کسی نیچرل پرسن کی کسی نیچرل پرسن کی پرائیویسی یا ریپوٹیشن پہ اگر آپ اس کے بارے میں کچھ بولتے ہیں تو پھر آپ اس پہ کیس کر سکتے ہیں. جو ریپوٹیشن والی بات تھی تو اس میں بہت بڑا مسئلہ آ گیا تھا, کیونکہ لوگ کہتے تھے آپ کسی کے بارے میں کچھ بھی کہو گے, آپ کہیں گے آپ میری ریپوٹیشن خراب کر رہے ہو تو میں آپ پہ پرچہ کر دیتا ہوں, وہاں پہ آپ پھر جو ہے روز FIA کے پاس یا کورٹ کے پاس جاتے جائیں, رائٹ. اور یہ کرمنل اوفینس نہیں ہے. اوور 90 کنٹریز ان دا ورلڈ انہوں نے ڈیفیمیشن کو ڈی کرمنلائز کر دیا ہے. یہ ایک سول اوفینس ہے, یعنی کہ آپ سول کورٹ میں جائیں گے, اور ہمارے پاس پاکستان میں سول ڈیفیمیشن لا بھی موجود ہے جس کے تحت جو ہے پھر آپ اس پہ فائنز جو ہے کورٹ آپ پہ ڈال سکتے ہیں, لیکن آپ کو جیل میں نہیں ڈال سکتے, رائٹ. دیٹس دا ڈفرنس بٹوین کرمنل اور سول لا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس میں کافی جو ہے ایڈوکیسی ہوئی, اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے پھر ایک ججمنٹ دی اپریل 2022 میں, جس میں انہوں نے کہا کہ ہم پیکا کا جو سیکشن 20 ہے اس میں ہارم ٹو پرائیویسی رہے گا, لیکن ہارم ٹو ریپوٹیشن کا جو سیکشن ہے وہ ہٹا دیا جائے. اچھا, تاکہ ڈیفیمیشن کا جو کرمنل ایسپیکٹ ہے وہ آپ ہٹا دیں. اب ڈیفیمیشن جو ہے وہ کر سکتے ہیں, اور پھر سیکشن 21 جو ہے وہ آپ کی اگر پکچرز یا ویڈیوز وغیرہ بلیک میل اگر کوئی کر رہا ہے اس میں آپ جو ہے جا سکتے ہیں, کمپلین کر سکتے ہیں. سیکشن 24 میں آپ سائبر اسٹاکنگ میں کمپلین کر سکتے ہیں. لیکن جب یہ ہراسرز جو تھے, جو خواتین کو الٹا ہراس کرنے کے بعد جب انہوں نے کال آؤٹ کیا, پھر ان پہ کیسز بھی کر رہے تھے, اس کے ٹرینڈ کو روکنے کے لیے میرے خیال سے ایک بہت اچھا قدم ہوا تھا. اچھا, اور اگر کیونکہ وہ ایک پیج آتا ہے فیس بک کے اوپر جس پہ وہ لا آف پاکستان کے نام سے ہے, کچھ اس طرح سے ہے, جس پہ وہ لکھ کے دیتے ہیں کہ کسی لڑکی کو اسٹاک کرنا کرائم ہے یا جرم ہے. تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں تاکہ ہمارے تھوڑے مرد حضرات کو. بالکل. تو دیکھیں پیکا کا جو سیکشن 24 ہے وہ اسپیسیفکلی سائبر اسٹاکنگ پہ ہے. تو اگر آپ کسی کو میسیجز کرتے جا رہے ہیں, وہ آپ کو جواب نہیں دے رہے ہیں, بالکل, اور وہ آپ کو جواب نہیں دے رہے ہیں, یا وہ آپ کو کہہ چکے ہیں کہ آپ پلیز مجھے میسیج نہ کریں یا کال نہ کریں, آپ کرتے جاتے ہیں, تو وہ سائبر اسٹاکنگ کے زمرے میں آتا ہے. اس کے علاوہ پھر آپ کا جو ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس لا ہے وہ ایک ڈفرینٹ قانون ہے جو پروٹیکشن اگینسٹ سیکشول ہراسمنٹ ایٹ دا ورک پلیس یا ہراسمنٹ ایٹ دا ورک پلیس. تو اس کا ایک پورا قانون ہے جس میں آپ یونیورسٹیز, کالجز یا ورک پلیس یا کہیں بھی جگہ پہ آپ خواتین کو خاص کر اگر ہراس کرتے ہیں, اور اس میں کیٹ کالنگ آ جاتی ہے, اگر آپ سیٹیاں بجا رہے ہیں, آپ کچھ اشارے کر رہے ہیں جو obscene ہے اور ان کو ہراس کر رہے ہیں, اینڈ آبویسلی اگر فزیکل نیچر کی آپ ہراسمنٹ کر رہے ہیں, تو وہ سارے جو ہے اس قانون کے تحت آتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو پاکستان پینل کوڈ ہے اس میں بھی ہراسمنٹ سے پروٹیکشن کے آپ کے کافی سیکشنز ہیں جو آپ کو پروٹیکشن دیتے ہیں. تو کسی پبلک اسپیس میں بھی آپ کسی کو اگر چھیڑتے ہیں تو اس کے تحت پھر آپ کیس اور کمپلینٹ آگے ہو سکتا ہے. پولیس کے پاس جانا ہے, کس کے پاس؟ جی بالکل, پولیس کے پاس جانا ہے, تو وہاں پہ پرچہ کٹے گا. بالکل.
تو یہ پروف کیسے ہوگا کہ سیٹی ماری ہے یا مطلب اب دیکھیں یا تو آپ کے پاس وٹنسز ہوں گے رائٹ, یا اگر سی سی ٹی وی فوٹیج ہوگی, لیکن آبویسلی کوئی خاتون کہیں چل رہی ہیں تو کیمرہ لے کے تو نہیں چلیں گی نا کہ اس نے مجھے چھیڑا یا وہ کیا ہے. صحیح بات ہے. لیکن اس میں پھر سرکمسٹانشل ایویڈنس دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ تھا, پھر کس وجہ سے وہ کمپلینٹ, کب کمپلینٹ آئی, کیا اس انسان کے خلاف کسی اور نے بھی کمپلینٹ کی ہے یا نہیں. تو ساری ڈفرینٹ مختلف چیزوں کو وہ دیکھتے ہیں. لیکن آبویسلی جو ایٹیٹیوڈ ہے ہمارے لا انفورسمنٹ کا ہراسمنٹ کے کیسز میں وہ ابھی تک صحیح نہیں ہے, کیونکہ ہم دیکھتے جا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, کیونکہ ہمارے کلچر میں بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ بس خاموش رہو, اگر تمہیں کوئی ہراس کر رہا ہے, تنگ کر رہا ہے, اس کے بارے میں کچھ زیادہ نہ بولو, آپ کی ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی, لوگ کیا کہیں گے, بہت زیادہ بڑا مسئلہ بن جائے گا. لیکن آبویسلی جن خواتین کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کے لیے ایک بہت خوف کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے. وہ جب بھی باہر کسی پبلک اسپیس میں جا رہے ہوتے ہیں وہ ہر وقت ڈر رہے ہوتے ہیں, PTSD ہو جاتا ہے. بالکل, اور کوئی ابھی کچھ چھیڑے گا, ابھی کوئی دیکھے گا, کیا میں ادھر جاؤں, میں نہ جاؤں, میں کس طرح ریاکٹ کروں گی. یہ ساری چیزیں جو ہے خواتین کے لیے اور خواجہ سرا لوگوں کے لیے, اور کافی لڑکوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ بھی یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ان سب کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. تو جب تک جو ہے ہمارا قانون اس پہ نافذ نہیں ہوگا اور پبلک اسپیسز میں لوگ جو زیادہ ونربل ہیں وہ جو ہے محفوظ نہیں اپنے آپ کو سمجھیں گے, تو تب تک تو آپ کی سوسائٹی میں کوئی پروگریس بھی نہیں ہو سکتا. سو اگر آپ کسی کو گڈ مارننگ کا میسج کرتے ہیں, گڈ نائٹ کا کرتے ہیں, گڈ ایوننگ کا, جی آپ نے کھانا کھایا نہیں کھایا, یا آپ ایسی کمپلیمنٹس دے رہے ہیں کسی کو, تو اگر وہ جائے پولیس کے پاس یا FIA کے پاس اور کمپلین کرے اور آپ کے اوپر پروف ہو تو اس پہ سزا کتنی ہے؟ دیکھیں اپ ٹو 7 ایئرز ہو سکتی ہے اس پہ دیکھ لیں. تو 2 سے 7 سال کی سزا ہو سکتی ہے, اور اس میں 50,000 سے لے کے 5 لاکھ تک کی میرے خیال سے, آئی ایم ناٹ انٹائرلی شیور, لیکن اس طرح کی کوئی سزا ہے. تو پولرائزیشن کی طرف جاتے ہیں, تو یہ کمپنیز فیل کیسے ہوئی پولرائزیشن کو روکنے میں؟ لائک کیا وہ فیکٹرز ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں یہ کمپنیز پروفٹ کس طرح بناتی ہیں. آپ جتنا جو ہے سوشل میڈیا کو استعمال کریں گے, جتنا آپ پوسٹ کریں گے, جتنی اپنی پرسنل انفارمیشن ڈالیں گے, جتنی آپ تصویریں ویڈیوز لگائیں گے, اتنا ہی زیادہ آپ کے بارے میں ڈیٹا جو ہے کمپنی کے پاس کلیکٹ ہو جائے گا, رائٹ. جب کمپنی کے پاس وہ ڈیٹا کلیکٹ ہوتا ہے تو پھر جب ایڈورٹائزرز آتے ہیں فیس بک پہ, تو اگر آپ نے کبھی فیس بک پہ ایڈ کبھی بنایا ہو یا ٹویٹر پہ, انسٹاگرام پہ, گوگل پہ, کہیں بھی, تو آپ اس پہ دیکھتے ہیں کہ اچھا میں مثال کے طور پہ میں کوئی کتابیں بیچ رہا ہوں, صحیح رائٹ, اور میں انہیں مارکیٹ کرنا چاہتا ہوں سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ مثال پہ کے طور پہ, تو میں کہوں گا اچھا اسلام آباد میں عمر 18 سے 35 سال کے لوگ جو پڑھتے ہوں ان کو یہ آپ جو ہے ٹارگیٹ کرو. اور اس میں میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ میل ہو, فیمیل ہو, ریڈنگ ان کی ہیبٹس, جتنی ڈیٹیل آپ, تو وہ ٹارگیٹڈ ایڈز ان کے پاس جاتے ہیں اور پھر ایڈ سے کمپنیاں پیسے بناتی ہیں. تو جتنا زیادہ جو ہے کمپنیز آپ کو ٹرک کریں سوشل میڈیا کو استعمال کرنے میں, اس کو ایڈکٹیو بنانے میں, اتنا ہی ان کے پاس ڈیٹا آئے گا اور اتنے ہی ایڈز ان کے پاس آئیں گے. ابھی پولرائزیشن ادھر آتا ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں آپ کا الگوریدم ہوتا ہے جو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کی نیوز فیڈ جو ہے یا آپ کا جو فیڈ ہے اس میں آپ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے, رائٹ. تو الگوریدم آپ کو ایسی چیزیں دکھاتا ہے جو آپ کلک کریں اس پہ, آپ اس کے ساتھ انگیج کریں اور آپ اسکرول کریں اور دیکھتے جائیں. تو آپ جب دیکھیں گے کہ آپ کے انٹرسٹ کے مطابق چیزیں آئیں گی, آپ کے انٹرسٹ کے مطابق ایڈز آئیں گے. اور اکثر لوگ کہتے ہیں میں نے تو اس چیز کے بارے میں صرف سوچا تھا اور یہ ایڈ میرے پاس کس طرح آ گیا, یا میں نے بات کی تھی یہ ایڈ کس طرح آ گیا. وہ اس وجہ سے آتا ہے کیونکہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ اتنی زیادہ انٹیلیجنٹ ہو گئی ہے کہ وہ آپ کے بارے میں پورا پروفائل ہر وقت بنا رہی ہوتی ہے, اور انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے, اور اس کے مطابق آپ کو ایڈز دکھائے جاتے ہیں. تو آپ گوگل پہ کوئی چیز سرچ کریں گے تو اس سے ریلیٹڈ بھی ایڈز آپ کے جو ہے اس میں آئیں گے, کیونکہ جب آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اپنے موبائل فون پہ تو آپ پرمیشنز پہ کہتے ہیں یس آئی ایگری,
تو اس میں آپ انہیں پرمیشن دیکھ رہے ہیں کہ آپ دے رہے ہیں کہ آپ کا مائکرو فون استعمال ہو, آپ کا کیمرہ استعمال ہو, آپ کا وائی فائی کنیکشن کون سا ہے, آپ کا موبائل فون ماڈل کون سا ہے, جس سے ان کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی انکم کتنی ہے, کیا افورڈ کر سکتے ہیں, آپ کہاں پہ پڑھتے ہیں. وہ تو ساری پرسنل ڈیٹا ہے, لیکن یہ کمپنیز آپ کا کال ریکارڈ کیا ہے, یہ سارا ایکسیس ہم کمپنیز کو دے رہے ہوتے ہیں جب ہم کہتے ہیں یس آئی ایگری, رائٹ. تو اس کے ذریعے پھر پولرائزیشن اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ کے جو بائسز ہیں یا آپ جو سوچتے ہیں یا جو آپ کے بلیفس ہیں اسی سے ریلیٹڈ آپ کو کانٹیکٹ نظر آ رہا ہے, لیکن آپ کی سوچ سے مترادف جو سوچ ہے وہ آپ کو نہیں نظر آئے گی زیادہ, اور اس وجہ سے پھر آپ وہی کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر لوگ کانٹینٹ بھی اس طرح بنا رہے ہیں, یوٹیوب پہ بھی وہ کانٹینٹ لوگ بنا رہے ہیں, فیس بک پہ ہر جگہ وہ کانٹینٹ بنا رہے ہیں جس میں وہ آپ کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا میں یہ ہو رہا ہے یا ملک میں یہ ہو رہا ہے یا اس ایشو پہ یہ موقف ہے, رائٹ. اور وہ بھی ادھر وہ پش کرتے جا رہے ہیں اور آپ اس کو کنزیوم کرتے جا رہے ہیں, اور کمپنیاں اس سے پروفٹ بنا رہی ہیں اور سوسائٹی پولرائز ہو رہی ہے. تو جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے اس میں یہ والا جو ایلیمنٹ ہے پیسوں والا, مونیٹائزیشن اینڈ بہت بڑا ایک ایشو ہے اس کے اندر. تو پھر کیا کریں, ایڈز بند کر دیں اپنے کانٹینٹ کے اوپر؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ آپ جب پرائیویسی سیٹنگز میں جاتے ہیں نا, اور خاص کر جب 2018 میں فیس بک اور کیمبرج انالیٹیکا کے بہت بڑا اسکینڈل آیا جس میں معلوم ہوا کہ فیس بک نے کافی کچھ ڈیٹا ایسی کمپنیز کو ایکسیس دی اس کو, جس میں انہوں نے ایڈز ٹارگیٹ کیے الیکشن کو امپیکٹ کرنے کے لیے, رائٹ. تو پھر آبویسلی آپ کی ڈیموکریسی پوری امپیکٹ ہو رہی ہے. امریکہ کے الیکشن میں, برطانیہ کے الیکشن میں, انڈیا, کینیا, کافی ملکوں کا اس میں آیا تھا, اور پاکستان بھی اس میں آبویسلی انکلوڈیڈ ہے. اسپیشلی جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کا استعمال زیادہ سے زیادہ ہو رہا ہے, انٹرنیٹ پینیٹریشن ملک میں زیادہ ہو رہی ہے, تو لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں. تو سوشل میڈیا کمپنیز نے کچھ کنٹرولز آپ کو زیادہ دیے ہیں. تو مثال کے طور پہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر جب ایڈ آ رہا ہے تو آپ اس کے پیج پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہاں, کون سے ملک میں بیسڈ ہے, ان کی کتنی اسپینڈنگ ہے ٹوٹل, کون اس کے ایڈمنز ہیں. تو یہ ساری ٹرانسپیرنسی زیادہ ہو گئی ہے. اور اس کے علاوہ آپ کی پرائیویسی اور سیکیورٹی سیٹنگز میں اگر آپ جائیں تو اس میں آپ چوز کر سکتے ہیں کہ کس قسم کے ایڈز آپ کو دکھائیں جائیں, کس قسم کے ایڈز نہ دکھائیں جائیں, کتنا زیادہ ڈیٹا آپ والنٹرلی دینا چاہتے ہیں, کون سا ڈیٹا آپ نہیں ایکسیس دینا چاہتے. پھر بھی آپ کا ڈیٹا کلیکٹ ہوگا, لیکن کتنا زیادہ ڈیٹا ہوگا, کس قسم کا ہوگا, اس پہ تھوڑا سا کنٹرول آپ کے پاس آ گیا ہے. لیکن بہت سارے لوگ جو نہیں چاہتے کہ یہ سارا ڈیٹا جو ہے کمپنیز کے پاس ہو, وہ اپنے فون پہ سوشل میڈیا کمپنیز کی اپلیکیشن نہیں رکھتے. اچھا, وہ براؤزر کے ذریعے, اور وہ بھی سیکیور براؤزر جو پرائیویٹ براؤزر ہوتا ہے اس کے ذریعے ایکسیس کرتے ہیں فیس بک, ٹویٹر, گوگل وغیرہ سب کو, تاکہ کم سے کم ڈیٹا اس میں کلیکٹ کیا جائے ان کے بارے میں. تو یہ ایک اس میں آبویسلی پھر سوشل میڈیا کمپنیز ایپس کو بہت زیادہ انگیجنگ اور اچھا بناتی ہیں, لیکن جو براؤزر پہ آپ جائیں گے اور استعمال کریں گے وہ اتنا یوزر فرینڈلی نہیں ہوگا, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ ایپ استعمال کریں اور زیادہ سے زیادہ ڈیٹا جو ہے ان کو دیں. تو مطلب یہ تب ہوتا ہے جب آپ فون آپ کو آئے کسی کا اور آپ فون پہ ایک چیز کے بارے میں بات کریں اور ان دا نیکسٹ منٹ آپ فیس بک ہو رہے تو اس کا ایڈ آ رہا ہوتا ہے سامنے. اینڈ جب آپ کا انٹرسٹ مثال کے طور پہ فٹ بال میں نا, فار سپوز فار اے ایئر, تو آپ کو فٹ بال سے ریلیٹڈ گیجٹس اور ٹریک سوٹس اور شوز یہ ساری آئیں گی. لیکن جب آپ کا فٹ بال میں انٹرسٹ ختم ہو جائے, اور وہ الگوریتم کیونکہ اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے نا, تو اگلے کانسٹنٹلی تو اگلے 10-15 دنوں میں شاید وہ فٹ بال والے ایڈز آپ کے سامنے آئے نہیں آئیں گے, کیونکہ آپ نے اگر کوئی اور چیز اسٹارٹ کی تو شاید اس سے ریلیٹڈ چیزیں. بالکل. سو ویری انٹرسٹنگ. یہ جو واٹس ایپ ہے یہ ہیک ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے. کیسے؟ اچھا, اس کے مختلف طریقے ہیں. صحیح ہے. یا تو کوئی آپ کو میسج کرے گا, بولے گا کہ اچھا یار یہ تمہارا واٹس ایپ جو ہے اکاؤنٹ بند ہونے والا ہے اور اس کا یہ کوڈ آپ کو بھیجیں, ادھر آپ انٹر کرو تو آپ کا واٹس ایپ جو ہے آپ کے پاس ہی رہے گا. وہ ایکچولی آپ کا جو ہے 2 اسٹیپ ویریفیکیشن کوڈ ہوگا یا کوئی اور کوڈ ہوگا جو آپ کے واٹس ایپ کو ایکسیس جو ہے آپ تک محدود رکھتا ہے. وہ کہیں اور آپ اسپیم یا اسپوف کے ذریعے جو ہے انٹر کر دیں گے کوڈ اور ان کے پاس آ جائے گا. صحیح ہے, رائٹ. تو اس لیے فون میں رہے گا وہ واٹس ایپ یا ادھر اسٹارٹ ہو جائے گا جو واٹس ایپ ہے؟ جی, یہ اکثر ڈفرینٹ کیسز ہوتے ہیں. اکثر کیسز میں آپ اگر دوسری طرف جو ہیکر ہیں وہ براؤزر میں اگر انٹر کر رہے ہوں تو پھر تو ادھر کھل جائے گا اور ادھر چلتا رہے گا. آپ کے فون میں بھی چل رہا ہوگا, ادھر بھی چل رہا ہوگا.
رائٹ. لیکن اکثر لوگوں کا کیا ہوتا ہے کہ ان کا ایکسیس چلا جاتا ہے واٹس ایپ کا اور کسی اور کے پاس آ جاتا ہے. لیکن اس میں جو احتیاط کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا 2 اسٹیپ ویریفیکیشن جو ہے وہ واٹس ایپ پہ آن رکھیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ واٹس ایپ میں اپنی سیکیورٹی سیٹنگز میں جائیں اور اس میں دیکھیں کہ 2 اسٹیپ ویریفیکیشن کا آپشن ہوگا. اس میں آپ ایک پن کوڈ سلیکٹ کر لیں گے 6 ڈیجٹ. تو واٹس ایپ پیریوڈکلی آپ سے وہ پوچھتا رہے گا آپ کا کیا پن کوڈ ہے, تو آپ وہ انٹر کریں گے, جس کا مطلب ہے کوئی اور اس کو ایکسیس نہیں کر سکتا. لیکن اس میں یہ بہت ضروری بات ہے کہ وہ کوڈ آپ کبھی کسی کو نہ بتائیں. اچھا. اور واٹس ایپ بھی کبھی آپ سے جو ہے کسی اور ذریعے سے نہیں پوچھے گا, لیکن لوگ اکثر وہ کوڈ دے دیتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم نہیں ہوتا. تو ایک یہ طریقہ ہے. ایک دوسرا یہ طریقہ ہے کہ آپ کے فون میں کوئی میلویئر بھیج دیتا ہے. میلویئر ایک وائرس قسم کا ہوتا ہے جو کہ آپ کے فون میں کوئی انسٹال کر دیتا ہے. کس طریقے سے؟ آپ کو ایک میسج آئے گا کہ آپ کی قرآن دازی میں 2 کروڑ روپے آپ نے جیت لیے ہیں, اس لنک پہ کلک کریں اور اس میں اپنا انفارمیشن ڈالیں. جب آپ اس لنک پہ کلک کریں گے آپ کا جو ہے پورا وائرس آپ کے فون میں آ جائے گا. تو آپ کے فون میں جو سارا ڈیٹا ہے وہ ہیکر کے پاس موجود ہوگا. ایک اور ہم نے کیس دیکھا تھا, لاہور میں ایک ایکٹیوسٹ تھی اور وہ کسی کیس پہ کام کر رہی تھیں. تو کسی نے جو ہے انہیں فرینڈ ریکویسٹ فیس بک پہ بھیجی, میسیجز کرنے شروع کیے کہ میں مظلوم ہوں, مجھے اس چیز کی ضرورت, ہیلپ ہے, آپ پلیز مجھے مدد کریں. کوئی لنک بھیجا کہ اس پہ جو آپ دیکھ لیں ڈیٹیلز کیا ہیں. انہیں جب اس لنک پہ کلک کیا تو ان کے فون میں میلویئر آ گیا. رائٹ. تو بہت سوفسٹیکیٹڈ قسم کے طریقے ہیں ہیکنگ کے ابھی, جس کے ذریعے لوگ, تو اس لیے یہی تجویز ہم ہمیشہ لوگوں کو دیتے ہیں کہ آپ کوئی بھی لنک کلک نہ کیا کریں. اگر آپ کے جاننے والے بھی آپ کو کچھ لنک بھیج رہے ہیں, آپ کنفرم کریں کہ یہ کیا لنک ہے, ضروری ہے میں کلک کر سکوں کہ آپ ہی کے پاس ہے. جو ایک اور طریقہ ہے ہیک کرنے کا وہ یہ ہے کہ آپ کے کسی دوست کو کسی نے ہیک کر لیا اور ان کے نمبر سے آپ کو میسج آ رہا ہے, تو آپ تو سمجھیں گے آپ کے دوست ہی آپ کو میسج کر رہے ہیں, تو آپ ان سے کوئی کوڈ شوڈ شیئر کر لیں گے اگر وہ مانگیں گے, اور پھر آپ کا بھی ہیک ہو جائے گا. تو کافی سوفسٹیکیٹڈ طریقے ہیں آج کل ہیکنگ کے. تو یہ آئی او ایس میں بھی ہوتا ہے یا صرف اینڈرائڈ میں یہ لنک والا چیک؟ دونوں میں ہوتا ہے. دونوں میں ہوتا ہے. دونوں میں ہوتا ہے. تو ہاؤ ڈو آئی چیک مائی فون کہ میرے فون میں یہ ڈالا یا نہیں ڈالا؟ ہاؤ ڈو آئی چیک دیٹ؟ آپ 2 اسٹیپ ویریفیکیشن آن کریں, اور دوسرا پھر آپ واٹس ایپ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی ڈیوائسز میں آپ کا واٹس ایپ لاگڈ ان ہے, اور اس میں آپ کینسل بھی کر سکتے ہیں, لاگ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں اپنے ڈیوائس کے ذریعے کہ دوسری ڈیوائس سے آپ کو لاگ آؤٹ. تو یہ جو مالویئر آپ کہہ رہے ہیں یہ کدھر, ویئر ڈو آئی فائنڈ اٹ کہ اس فون کے اندر ہے؟ آپ کے پاس اگر کوئی اینٹی وائرس اور اینٹی میلویئر سافٹ ویئر ہو تو اس سے آپ ٹیسٹ کریں یا رن کریں تو وہ اسکین کر کے آپ کو بتا سکتا ہے. تو یہ AVG ہو گیا, نورٹن ہو گیا, میلویئر بائٹس ہو گیا, اس قسم کے جو سافٹ ویئرز ہیں وہ آپ کی وائرس اسکیننگ کرتے ہیں فون میں اور آپ کو بتا سکتے ہیں. اوکے, سو یہ مجھے بتائیں کہ پانی پئیں, آپ کے خیال میں نئی پالیسیز جو بنتی ہیں, رائٹ, لائک کون سے قوانین نئے بننے چاہیے, پرائیویسی کے مطابق, انٹرنیٹ رائٹس کے مطابق, کون سی چیزیں نئی ہیں جو کہ ہونی چاہیے؟ وٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیں, ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ اکثر پاکستان میں اوور لیجسلیشن اور اوور ریگولیشن کا مسئلہ ہے. بہت زیادہ قوانین. ابھی میں نے آپ کو بتایا ڈیفیمیشن کے آپ کے 3 قوانین ہیں. ایک پیکا میں آپ جا سکتے تھے, ابھی وہ ہائی کورٹ نے اسے بند کر دیا ہے. آپ سول ڈیفیمیشن کر سکتے تھے, پھر آپ PPC جو کرمنل کوڈ ہے اس میں بھی آپ کر سکتے تھے, رائٹ. لیکن جو ڈیٹا سے ریلیٹڈ اور ڈیجیٹل رائٹ سے ریلیٹڈ قوانین ہیں اس میں ڈیٹا پروٹیکشن کا قانون بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ جو ڈیٹا پروٹیکشن اور پرائیویسی ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ آپ کا ڈیٹا, آپ کی جو ساری انفارمیشن ہے, ذاتی پرسنل ڈیٹا, وہ بہت زیادہ کمپنیوں کے پاس ہے, وہ بہت زیادہ موبائل فون کمپنی آپریٹرز کے پاس ہے, ہاسپٹلس کے پاس ہے, اسکولز اور یونیورسٹیز کے پاس ہے, حکومت اور ریاست کے اداروں مثال کے طور پہ نادرا کے پاس ہے. تو بہت زیادہ جو ہے ڈفرینٹ باڈیز ہیں جن کے پاس آپ کا سارا پرائیویٹ پرسنل انفارمیشن موجود ہے, اور اس کو اگر کوئی لیک کرتا ہے تو پھر آپ کے پاس کوئی پروٹیکشنز موجود نہیں ہے, اور اگر کوئی لیک کرتا ہے تو ان کے لیے کوئی کانسیکوینسز بھی موجود نہیں. اگر سوشل میڈیا کمپنیز ہیں ان پہ بھی ڈیٹا پروٹیکشن لا جو ہے انہیں ریگولیٹ کرتا ہے, وہ بھی ہم دیکھتے ہیں ابھی نہیں ہو رہا.
رائٹ. تو اس وجہ سے ڈیٹا پروٹیکشن لا پہ ہم کافی زیادہ ایڈوکیسی کرتے آ رہے ہیں, اور سن 2000 سے جو ہے ہم نے دیکھا ہے 2020 سے ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ڈرافٹ ڈیٹا پروٹیکشن قانون جو ہے موجود ہے بل, اس پہ بہت زیادہ مشاورت بھی ہوئی ہے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ, سول سوسائٹی کے ساتھ, لیکن اس کی فائنل شیپ جو ہے وہ بھی پچھلی حکومت نے بھی کوشش کی تھی, لیکن ابھی تک فائنل شیپ جو ہے اس کی نہیں آئی. اور اس میں میرے خیال سے سب سے زیادہ جو کنٹروورشل ایک لائن ہے یا سیکشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سوشل میڈیا کمپنیز ہیں وہ اپنا ڈیٹا جو ہے پاکستان میں لوکلائز کرے, لوکل سرور میں سارا ڈیٹا اس میں رکھے اور ان انکرپٹڈ فارم میں رکھیں, اور حکومت کو اس ڈیٹا کا ایکسیس بھی دیں. ویری نائس. تو یہ آبویسلی آپ کی ساری پرائیویسی جو ہے ختم ہو جائے گی جب اسٹیٹ کے پاس اس کا ایکسیس ہو جاتا ہے. لیکن صرف یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اسٹیٹ کے پاس ایکسیس ہوگا, اگر ڈیٹا ان انکرپٹڈ فارم میں اسٹور ہوتا ہے تو پھر کوئی ہیکر بھی اس کو ہیک کر کے اس ڈیٹا کو ایکسیس کر سکتا ہے. وہ انڈیا کے ہیکر ہو سکتے ہیں, وہ امریکہ کے ہیکر ہو سکتے ہیں. نے کہیں دیا کسی سے؟ تو کمپنیز تو آبویسلی نہیں اگری کر رہی, اور اس وجہ سے وہ قانون ابھی تک نہیں پاس ہوا. تو یہ ڈیٹا لوکلائزیشن کا جو پوائنٹ ہے اس پہ جو ہے گورنمنٹ کو چینج کرنا ہوگا, کیونکہ پوری دنیا میں ایسے کہیں نہیں ہوتا کہ آپ قانون بننا ہے اور پھر کمپنی بولے اچھا ٹھیک ہے میں آپ یہاں پہ, اور وہ بہت زیادہ کاسٹلی بھی ہوتا ہے, ہم یہاں پہ ڈیٹا بیس سرور بنا دیں گے اور پھر اوپر سے آپ اس کا ایکسیس بھی مانگ رہے ہیں. کیونکہ اگین جب میں نے آپ پہلے بھی یہ کہا کہ جو انٹرنیٹ کا پورا آبجیکٹیو ہے وہ انفارمیشن ایکسچینج اور کمیونیکیشن کو آسان بنانا ہے, رائٹ. تو آپ جو ہے دنیا میں 1-2 سرور ہی رکھ لیں, اسی ڈیٹا بیس میں جو ہے سارا آپ کا ڈیٹا آ جا رہا ہوتا ہے. اگر آپ ہر ملک میں جو ہے سرور بنانا شروع کر دیں گے تو پھر تو آپ مطلب ٹیلی فون ایکسچینج بن گئے, انٹرنیٹ تو نہیں رہے, رائٹ. کیونکہ انٹرنیٹ کا مقصد ہی یہ ہے کہ کم سے کم کاسٹ میں آپ کمیونیکیٹ اور انفارمیشن ایکسچینج کر سکیں. سو انہوں نے دیا ہے کسی اسٹیٹ کو, کسی ملک کو دنیا میں, کن کمپنیز نے اس طرح سے لوکل کوئی؟ نہیں, بالکل نہیں. ویسے یہ اور ان کی پالیسی کے خلاف ہے, رائٹ, کیونکہ دے آر رسپانسبل فار اسٹورنگ دیٹ ڈیٹا. اور پھر دیکھیں انٹرنیشنل ڈیٹا ایکسچینج بھی ہوتا ہے. تو یورپ میں جی ڈی پی آر کا قانون ہے ڈیٹا پروٹیکشن سے ریلیٹڈ, تو وہ کہتا ہے کہ آپ انفارمیشن کسی اور ملک تک نہیں پہنچا سکتے جس میں ڈیٹا پروٹیکٹڈ نہ ہو. آپ اس قسم کی کنڈیشنز رکھیں گے تو یہ کمپنیاں تو ادھر بند ہو جائیں گی, کیونکہ آبویسلی آپ اگر فیس بک پہ کسی کو میسج بھیج رہے ہیں جو یورپ میں بیٹھے, ان پہ تو جی ڈی پی آر لاگو ہے, تو آپ ادھر میسج ہی نہیں بھیج سکیں گے قانون کے مطابق, کیونکہ آپ کے قوانین جو ہے ڈیٹا کو پروٹیکٹ نہیں کر رہے, اور وہ نہیں چاہتے کہ ان کا ڈیٹا کسی ایسے ڈیٹا بیس یا سرور میں جائیں جہاں پہ ان کی پرائیویسی پروٹیکٹڈ نہیں ہوگی. یہاں تو ہمیں یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ جو پرسوں انٹرنیٹ بند ہوا تھا وہ مچھلی کھا گئی تھی تار یا واقعی میں بند ہوا تھا. تو اور ادھر سے پی ٹی اے کہتی ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا, تو پھر پی ٹی اے ہمیں بتائے کہ کیوں نہیں چل رہا تھا یوٹیوب, ٹویٹر, فیس بک, انسٹاگرام, کس نے بند کیا ہے. اور یقین کریں مجھے ہنسی اس بات پہ آتی ہے نا کہ کوئی 2 سال کا بچہ بھی ہو نا, آپ اس سے بھی کہے نا کہ بین لگانے پہ کسی پر یا کسی چیز کے اوپر, اس کو مزید پاپولیرٹی ملتی ہے. اور بین کس چیز پہ لگا رہے ہیں؟ ریپیٹیٹو تھا اس چیز کے اوپر جو کہ 20 سال سے ہم ایک اسکرپٹ سنتے آ رہے ہیں, اس کے اوپر بین لگانے کے لیے یقین کریں اتنا نقصان ہوتا ہے نا اس سے کہ جو بیچارے فری لانسر, یقین کریں 2 کلائنٹ تو میرے سے گئے 9 مئی والے دن, کہ 4 دن انٹرنیٹ بند تھا. تو کیوں آپ کے پاکستانی آئی ٹی سیکٹر کے ساتھ کوئی بزنس کرے گا؟ نہیں کرے گا کوئی. کون انویسٹمنٹ کرے گا پاکستان میں؟ کہ انسرٹنٹی, آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کل کو کیا بند ہو جائے گا, کون سی ایپ نہیں کام کرے گی, انٹرنیٹ ہوگا بھی نہیں. اور جو فری لانسرز پاکستانی تھے ان کے پروفائل کے اوپر میسج آ گیا تھا کہ اس ملک میں انٹرنیٹ بند ہے, تو شاید یہ فری لانسر آپ کو سروسز نہ دے سکے, جلدی جواب نہ دے, سروسز نہ دے سکے. تو یہ تو بےزتی کی بات ہے ہماری واقعی میں یار. لیکن بےزتی کے علاوہ آپ کی ملک کی اکانومی کا کیا حال ہے, آپ کے ینگ لوگوں کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ آپ نے تو کچھ بھی نہیں دیا ان کو. اور جو پاکستانی فری لانسرز ہیں, they're one of the best freelancers in the world and the highest number also. I think 2nd یا 3rd پہ ہیں ہم. میرے خیال سے کچھ پلیٹ فارمز پہ فرسٹ بھی ہیں, جیسا فائیور ہے اس کے اوپر. بالکل. تو آپ تو ان کا فیوچر تباہ کر رہے ہیں. کچھ بھی نہیں,
نہ تو کچھ لا رہے ہیں باہر سے نہ اور کچھ. اس کے علاوہ پھر آپ دیکھیں آپ کے بہت زیادہ غریب طبقہ رائڈرز ہے جو ڈفرینٹ ڈلیوری کر رہے ہیں, فوڈ ڈلیوری کر رہے ہیں, کوریئر سروس کر رہے ہیں, رائڈ ہیلنگ ایپس ہیں, ان سب پہ وہ تو ڈیلی ویج پہ کام کرتے ہیں, ان کے دن کے حساب سے انکم. اگر انٹرنیٹ بند ہے تو یہ غریب لوگ سب سے زیادہ سفر کر رہے ہیں کیونکہ ان کا کام ہی نہیں ہے. آپ کیسے جو ہے گاڑی بلائیں گے یا ٹیکسی بلائیں گے یا کوئی کھانا آرڈر کریں گے. واقعی میں. اور وی پی این لگاؤ تو بالکل فاسٹ چلتا ہے. بالکل ہے نا. مطلب یہ شارک والی جو بات ہے نا, شارک والی جو بات ہے وہ تو مطلب وہ تو جھوٹی ہے نا. شارک نے اگر تار کاٹا ہوتا تو وی پی این پہ بھی نہ چلتا. وی پی این پہ اچھا چل رہا ہے. شارک تبھی کاٹتی ہے جب کوئی تقریر کر رہا ہوتا ہے تو کہتی ہے چلو میں تار ہی کاٹ دیتا ہوں, آج آنے والے. سو تھینک یو اسامہ. کچھ ہے ایسا جو میں نے مس کیا ہو شاید اور آپ چاہیں کہ یار ہمیں اس پہ لازمی بات کرنی چاہیے؟ ان ریسنٹ ڈیولپمنٹ کوئی چیز نظروں سے گزری ہو انٹرنیٹ کے اوپر؟ کیا یہی ہے جو یہ ابھی پی ٹی آئی کا جو ورچوئل جلسہ ہو رہا تھا تو اس میں جو ہے ہم نے دیکھا سارے اپلیکیشنز بند کی ہوئی تھی سوشل میڈیا کی. تو آبویسلی اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. اور جو لوگ جن کو نہیں بھی, بلکہ مجھے ورچوئل جلسے کے بارے میں نہیں پتا تھا کہ یہ ہو رہا ہے, مجھے بھی نہیں تھا, لیکن بند ہو گیا تو مجھے پتا چل, میں نے کہا اچھا یہ ہوا ہے. اور پھر میں نے دیکھا اچھا یہ اسپیچز ہو رہی ہیں, تو میں نے کہا کیا ایسی بات یہ کر رہے تھے کہ یہ پورا انٹرنیٹ بند کرنا پڑا. لیکن پی ٹی اے تو کہہ رہی ہم نے بند ہی نہیں کی. مطلب لوگوں کو نہیں تھا پتا کہ جلسہ ہونے والا, انہوں نے بند کرا کے لوگوں کو بتا دیا کہ ہاں جلسہ ہونے والا ہے. بالکل. پھر اوپر سے جلسے میں کیا تھا, وہی 20 سال سے جو ہم اسکرپٹ سنتے آ رہے وہی تھی, کچھ بھی نیا نہیں تھا اس کے اندر. بالکل. تو یہ حال ہے سر. تو مطلب ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہیے ایسی چیزوں پہ. میرے خیال سے ابھی آپ دیکھیں نا اسامہ, جب سے یہ انٹرنیٹ پینیٹریشن ہوا ہے نا دنیا میں, پہلے ہم دیکھتے تھے نا جو امیر لوگ تھے دنیا کے, کوئی تیل سے امیر بنائے, کسی کے آئل کے کنویں, کہ کوئی کنسٹرکشن سے بنائے. لیکن یہ پچھلے کوئی ایک ڈیکیڈ میں اگر آپ دیکھیں نا تو جتنے بھی ملینئر یا بلینئرز ہیں وہ سارے انٹرنیٹ سے آئے ہیں. بالکل. کوئی ای کامرس سے ہے, کسی کا اسٹارٹ اپ ہے, کسی. اور پاکستانی بہت زیادہ ایسے اسٹارٹ اپ فاؤنڈرز ہیں جنہوں نے پاکستان میں اسٹارٹ اپس بنائے, لیکن کیونکہ یہاں پہ انوائرمنٹ ہی ایسا نہیں ہے, وہ امریکہ چلے گئے. امریکہ. ایک اور چیز جو نکلی ہے ابھی, جو آپ کہہ رہے ہیں نا فری لانسرز کی بڑی مارکیٹ ہے یہاں پہ. ابھی پرتگال نے, دبئی نے, بہت سارے ملکوں نے نا فری لانسر ویزے نکالے. بالکل. تو کیوں نکالے؟ اچھا وہ بولتے ہیں کہ آپ ہمیں پروف دو کہ آپ $3,000 مہینہ کماتے ہیں, منیمم ریکوائرمنٹ ہے. تو یہ جو آپ کے پاس یہ جو ایک مشین ہے باہر سے فورن ریزرو لانے والی, یہ بھی جا رہی ہے آہستہ آہستہ آپ سے, کیونکہ لوگ ان کو اٹریکٹ کر رہے ہیں. آپ بھی اٹریکٹ کریں, آپ ایسی پالیسیز بنائیں. آپ آئی ٹی سیکٹر کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں کہ کیا ضروریات ہے, اس کے مطابق آپ پالیسیز بنائیں. آپ تو الٹا کاؤنٹر پروڈکٹیو کریں, لوگوں کو بھگا رہے ہیں. عمر صاحب جو ہے نا, جو ہمارے آئی ٹی منسٹر ہے نا, وہ بھی کیئر ٹیکر, وہ بیچارے یہ بولیں گے میں کدھر آ کے جو ہے پھنس گیا ہوں. نہیں, لیکن پھر ان کو بھی چاہیے کہ وہ آئی ٹی انڈسٹری کے مطلب وہ سمجھتے بھی ہیں, جانتے بھی ہیں, تو he should represent his constituency which is the IT sector, کیونکہ وہ آئی ٹی منسٹر ہیں. تو مطلب ایسی پالیسی پھر بنانی چاہیے ان کو, اور اسٹیک ہولڈرس کو انوالو کر کے پالیسی بنانی چاہیے. یس. تھینک یو اسامہ فار یور ان پٹ, یور ٹائم, اینڈ ان شاء اللہ ایک ہم دوسرا بھی جو ابھی میں نے آپ سے بیہائنڈ دا کیمرہ ڈسکس کیا, اس کا بھی پلان کرتے ہیں, وہ والا بھی ایک پینل پوڈ کاسٹ کرتے ہیں ان شاء اللہ. اور تھینک یو فار یور ٹائم کہ آپ آئے, اور کچھ ہو ایسا جو ہم نے مس کیا ہو تو پلیز لیٹ می نو, ادروائز وی ول وائنڈ اپ. تھینک یو سو مچ. Bye. See you guys in the next one.